معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری ہے۔ پنجاب راجن پور بہہ گیا پورا، خیبر پختونخوا کے کئی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بہہ گئے، بلوچستان پورا تباہ برباد ہو گیا، اور سندھ تمام چند ڈسٹرکٹ چھوڑ کر پورا سندھ جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا سارا۔ ماہرین اور جو ریلیف کے کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کا یہ اندازہ ہے کہ یہ پاکستان میں آنے والے 2005 میں تباہ کن زلزلے سے زیادہ بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے۔ پاکستان میں جو 2005 میں تباہی بربادی ہوئی تھی زلزلے سے، پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ اس سے بڑا سانحہ ہے، یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکا ہے کہ تباہی کا اسکیل کیا ہے، میگنیٹیوڈ کیا ہے۔ لوگ اپنے اندازوں سے بات کر رہے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی وفاقی وزیر، کوئی بھی وزیر اعلیٰ، کوئی بھی صوبائی وزیر یا کوئی ڈی سی او، اس کے پاس وہ میکینزم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اتنے بڑے اسکیل پر پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے کلیمیٹی ڈیزاسٹر، اس تباہ کاری کے ایریے کو وزٹ کر سکے، وہاں پر جا کر انسانوں سے مل سکے، اور وہاں پر جا کر اس انسان سے ملنے کے بعد اس کی رپورٹ تیار کر سکے کہ تباہی ہے کیا۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ہوتا، جب ملک میں مضبوط بلدیاتی حکومتوں کا نظام ہوتا، لیکن اس سو کولڈ جمہوری حکومتوں نے پاکستان میں کبھی بھی مقامی حکومتوں کو پنپنے ہی نہیں دیا، اس کو اپنے قدم ہی نہیں جمانے دیے۔ آج 2 سال سے سندھ میں الیکشنز کے بعد جو ہے وہ مقامی حکومتیں نہیں ہیں۔ چند ماہ پہلے خیبر پختونخوا میں جیسے تیسے حکومت کرائی گئی ہے، پنجاب میں کوئی سسٹم نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس طرح کے کرائسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح اور مکمل انفارمیشن ملے۔ وہ صحیح اور مکمل انفارمیشن ہیلی کاپٹر پہ وزٹ کر کے وزیروں کے اور وزیر اعظم کے اور وزیر اعلیٰ کے وزٹ سے صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی۔ نہ ڈی سی او کو، جو علاقے کا ڈی سی او ہے، وہ رپورٹ دے رہا ہے اور وہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آفس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ جو تباہی بربادی ہے، اس کا تخمینہ ابھی لگایا ہی نہیں جا سکا ہے، اس کا تخمینہ ابھی لگایا ہی نہیں جا سکا، میکینزم ہی نہیں ہے۔ اور اگر تباہی کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے، اگر یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے انسان پریشان ہیں، تو آپ اس کو ریلیف کیسے پرووائڈ کریں گے؟ یہ دونوں باتیں ہیں۔ اگر آپ کو تخمینہ ہی نہیں پتا، لوگوں کی پریشانیوں کو نہیں پتا، تو لوگوں کی ریلیف کیسے دیں گے؟ تو یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے، یہ بھی ڈی سی اوز تک جو ہے وہ محدود ہے، ایم پی ایم این ایز تک محدود ہے۔ وہ ایم پی ایم این اے تو ابھی علاقے میں جائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں کا کونسلر وہ بتا سکتا، اس گاؤں کا کونسلر بتا سکتا کہ میرے گاؤں میں کتنے انسان مرے ہیں، میرے گاؤں میں کون بھوکا ہے، میرے گاؤں میں کس کی چھت گر گئی ہے، میرے گاؤں میں کون زخمی ہے، میری گلی میں۔ وہ ایک کونسلر بتا سکتا ہے، میں نے نہیں بتا سکتا، ایم پی نہیں بتا سکتا، ڈی سی او نہیں بتا سکتا، وزیر نہیں بتا سکتا، وزیر اعلیٰ نہیں بتا سکتا، وزیر اعظم نہیں بتا سکتا۔
یہ تصویریں کھنچوا کر جا کر تھیلیاں دے کر تصویریں کھنچوا کر یہ پاکستان کی تباہی بربادی اس موقع پر جہاں پر انسان پہلے ہی پریشان تھا, مہنگائی کا بم گر رہا تھا اس کے اوپر, تباہی بربادی پہلے ہی بھوکا مر رہا تھا, اب اس کا رہا سارا سب کچھ چھن گیا اور حکومت پاکستان کے پاس وہ میکینزم ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کی تباہی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. غضب خدا کے اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس دن کے لیے اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کہا جاتا ہے 6 سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا جمہوریت کو مضبوط کرو, خدارا مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرو, خدارا اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر جاؤ, خدارا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دو, خدارا NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ بھی دینا شروع کرو, خدارا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ زمین پر مستحکم ہونے دو. کوئی سننے والا نہیں. آج بھی یہ موقع ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحانات آپ کو سنبھلنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ سنبھلیں, اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں. آج بھی یہ سارے کرائسس کے اوپر اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیاستدان یہ بیٹھ جائیں سر جوڑ کر کے ہمیں ایک ایسا مقامی حکومتوں کا نظام, مربوط نظام نیچے ٹرکل ڈاؤن جس کا ایفیکٹ ہو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات وسائل نیچے جائیں, ایک اتنا زبردست سسٹم ہمیں بنانا ہے تاکہ عام دنوں میں اور اس طرح کے ڈیزاسٹر والے دنوں میں ہمیں ہیلی کاپٹر سے سفر نہ کرنا پڑے, ہمیں وزیروں کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے, ہمیں MNAs کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے. ہمارے پاس گراس روٹ لیول سے ریئل انفارمیشن آ رہی ہو کونسلروں کے ذریعے, UC چیئرمین کے ذریعے اور ڈسٹرکٹ کے ذریعے, اور اسی کے ذریعے ریلیف کا کام جو ہے وہ انہی کے ذریعے, انہی کی بتائی ہوئی رپورٹ, انہی کونسلر UC چیئرمین اور میئرز کے ذریعے وہ ریلیف کا کام جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول تک ہو جانا چاہیے, اور ہو جاتا اور ہوتا ہوا نظر آتا. تب جا کر کسی حقدار تک اس کا حق پہنچنے کی امید ہوتی. ابھی تو آپ جو کچھ بھی فنڈ ریلیز ہو رہا ہے اس میں 90% غبن ہوگا. یہ جو تباہی بربادی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کی حکومتوں کے لیے اور اس کے سرکاری بیوروکریسی کے لیے یہ تو جیک پاٹ ہٹ ہو جاتا, ان کی عید چاندنی ہو جاتی ہے. کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا, ایمرجنسی کے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا, اور وہ سیدھے حرام کی شکل میں جاتا ہے سارا, کوئی پرسان حال نہیں ہے, سارے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت جس لیول کی تباہی ہے, میں پاکستان چلانے والوں سے یہ درد ماندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو امیڈیٹ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام کی مضبوطی کو ابھی تشکیل دیں جس سے انفارمیشن نیچے سے آ سکے صحیح, اور جس سے ریلیف کا کام اسی سسٹم کے ذریعے نیچے ایک عام آدمی تک پہنچ سکے, اور وہ نظام پورے ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے علاوہ کوئی اور. اسی لیے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں. مقامی حکومت اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ یہ مقامی ہوتی ہے, یہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, یہ لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس کو ہیلی کاپٹر سے نہیں جانا ہوتا, اس کو جو ہے وہ لینڈ کروزروں میں نہیں جانا ہوتا, وہ اسی متاثرین میں سے ہوتا ہے, وہ کونسلر, وہ UC چیئرمین, وہ ڈسٹرکٹ کا آدمی. دنیا اس طرح چل رہی ہے. جب دنیا جا کر ویلفیئر آرگنائزیشن, ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہیں, یہ تو دنیا میں فلاحی ریاستوں کا تصور ہے, وہ اس مقامی حکومتوں کے بغیر نامکمل ہے. یہ مقامی حکومتیں ٹول ہے, آپ کا وہیکل ہے, آپ کے سرکار کے وسائل کو ایک ڈور اسٹیپ تک, ایک گھر کی دہلیز تک لے جانے کے لیے یہ وہیکل کا کام کرتی ہے, یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے. اگر مقامی حکومتیں نہیں ہیں, آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت کی نیت کتنی ہی اچھی ہو, آپ اس حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچا سکتے, آپ نہیں پہنچا سکتے. تو خدارا آج ہی بیٹھ کر اس ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے ملک کے لوگ قانون سازی کریں, آئین سازی کریں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ صوبائی مسئلہ بعد میں ہوگا, یہ مقامی حکومتوں کا نظام, اس کو آئینی شکل دی جائے, آئین میں 3 تبدیلیاں کی جائیں, آئین میں لکھ دیا جائے
آئین میں کیوں لکھ دیا جائے؟ کیونکہ یہ کام سارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یکساں ہونا چاہیے، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں یکساں ہونا چاہیے، یہ کسی ایک صوبے کی مرضی نہیں ہونی چاہیے، یہ پورے پاکستان کے عوام کو ایک جیسا نظام ملنا چاہیے، اس لیے اس کو آئین میں لکھا جانا بہت ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں جس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کی تشریح کو میں سارا جوس نکال لیتا ہے اور مقامی حکومتوں کو بالکل ناکارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آئین میں لکھ دیا جانا چاہیے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ، جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے کون کون سے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے ہوں گے، آئین میں جس طرح سے NFC ایوارڈ لکھا ہوا ہے آئین میں اس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ لکھ دیا جانا چاہیے۔ آئین میں یہ لکھ دیا جانا چاہیے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں MNAs اور MPs کے اور وزیروں کے الیکشن، وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ الیکشن کراؤ، بعد میں صوبائی اسمبلی بنے گی، بعد میں قومی اسمبلی بنے گی۔ اس کے بغیر ملک میں کوئی وزیر اعظم اور کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ یہ 3 آئینی ترامیم جو کہ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں سے جس کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے، یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے، یہ ناگزیر ہو گئی۔ لوگ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے مصطفیٰ کمال، سیلاب آیا ہوا ہے اور مصطفیٰ کمال آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے۔ اے پاکستان چلانے والوں، اے پاکستان کے لوگوں، آج سے زیادہ، ابھی اس کرائسس سے زیادہ اس وقت جتنی مقامی حکومتوں کی ضرورت تھی اور ہے، یقین جانے کبھی بھی پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں تھی نہ ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یقین جانے اتنا بڑا انسانی المیہ کریٹ ہو گیا اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے جانور مویشی مر گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے اور یہ اگست کا مہینہ ختم ہو گیا، سپٹمبر شروع ہونے والا ہے۔ اگلے 25 سے 30 دنوں میں سردی کی لہر آنے والی ہے۔ امیجن کریں، بلوچستان، اوسطا محمد میں، جعفر آباد میں، بلوچستان کے اوران میں، ڈسٹرکٹس تمام بلوچستان میں، بلوچستان کی سردی کیسی ہوتی ہے۔ اس سردی میں لوگ بغیر چھت کے جب سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بغیر چھت پہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، راجن پور میں بغیر چھت کے جب لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیلاب میں ڈوب کر ابھی کم لوگ مرے ہیں، سردی سے جو لوگ مریں گے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بھوک سے جو لوگ گلگت بلتستان میں جو تباہی بربادی آئی ہے اس سے جو لوگ مریں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بھوک سے جو لوگ مریں گے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بجا طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 2005 میں آنے والے زلزلے کی تباہ کاری سے بڑی تباہ کاری ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر نظر کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، اس قوم کو، اس ملک کو، اس یہاں کے لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے کرنے کی اپنے ذات سے نکل کر آج بھی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ امتحانات تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ امتحانات تمہیں جگانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ امتحانات تمہیں توبہ کرنے صحیح رستے پر آنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی قبر یاد کرو اور اس نظام، تمہیں پتا ہے کہ کس نظام کے تحت جو چیز جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ تم لندن امریکہ میں گھومتے پھرتے رہے ہو، چھٹیاں مناتے ہو وہاں پہ، تم وہاں سے پڑھ کر آتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ امریکہ میں یورپ کیسی ہے، امریکہ میں جمہوریت کیسی ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ یورپ میں جمہوریت کیسی ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ برطانیہ میں جمہوریت کیسی ہے۔ کیا تصور ہے وہاں پر ایک دن بھی یہ جو 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے، آپ کی فیڈرل ٹیئر ہے، آپ کی پروونشل ٹیئر ہے، آپ کی 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے، آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، آپ اس کے بغیر لوگوں تک پہنچ کیسے سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے۔ MNA کے ذریعے، MP کے ذریعے، وزیر کے ذریعے، DC کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، سرکاری افسر کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ اور تم نے سندھ کے اندر تو حرام لے کے لوگوں کو افسر بنا رکھا ہے، اس کی تو چاندنی ہو گئی ہے اس سیلاب پر، اس کی چاندنی ہو گئی ہے اس سیلاب میں۔ جو عام دنوں میں رشوت نہ چھوڑے
وہ اس سیلاب کے وہ اتنا ایماندار ہو جائے گا, وہ سیلاب پہ پیسے پہنچائے گا, وہ یہ کھانے پہنچائے گا لوگوں کو, وہ حرام کمائے گا, وہ ابھی بھی حرام کمائے گا, اور کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے. آپ جائیں گے ہیلی کاپٹر سے دورہ کر کے آ جائیں گے, لینڈ کروزروں پہ جا کر دورہ کر کے آ جائیں گے چند گھنٹوں کے لیے, وہ صاحب کو سلوٹ مارے گا, ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوگا, باقی آپ سب کچھ اس کے رحم و کرم پر ہے, اس ڈی سی کے رحم و کرم پر ہے, کیونکہ نیچے کا نظام نہیں ہے. میں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کر کہتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھو کہ مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ, کوئی اور حل نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی حیدرآباد بھی تباہ برباد ہو گیا بارشوں میں, کراچی حیدرآباد بھی تباہ برباد ہو گیا. حیدرآباد سے ابھی تک پانی نہیں نکل پایا ہے. 40 سالوں سے ایم کیو ایم کی وہاں پر حکمرانی ہے. سوچنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنے ایم ایل اے ایم پی اور اپنے میئر کی, کہ کیا تم نے شہر میں 40 سالوں میں کیا ہے. سارے لوگ تو ہیں موجود, زندہ ہیں ابھی, پوچھے نا کہ 40 سالوں میں تم نے ایک ایسا بھی نظام نہیں بنایا جہاں سے پانی نکل سکے. ایک مصطفیٰ کمال کے کام کے علاوہ کراچی میں ایم کیو ایم کے پاس کوئی دوسرا کام گنوانے کے لیے, بتانے کے لیے نہیں ہے 40 سالوں میں. تو کیا کیا ہے آپ نے یہاں پر؟ تباہی بربادی پھر گئی. حیدرآباد سے پانی نہیں نکل رہا, پی ایم ٹیز خراب پڑی ہوئی ہیں, پی ایم ٹیز کو کوئی اتارنے والا نہیں ہے کہ اس کو بنوایا جائے. ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے حیدرآباد بھی. اور میں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور پاکستان کی حکومتوں کو, سندھ حکومت کو میری کوئی آواز نہیں ہے, وہ تو پارٹنرز ان کرائم ہے, میں ان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل شروع ہو گیا کراچی میں, اور وہ یہ کہ سیلاب متاثرین کے نام پر لینڈ گریبر سارے ایکٹیو ہو گئے. لینڈ گریبر کراچی میں, لینڈ گریبر زمین پر قبضہ کرنے والی مافیا سیلاب متاثرین کے نام پر یہیں سے لوگوں کو پکڑ کر لا کر وہ زمینیں قبضہ کر رہی ہیں لوگوں کی. اسکیم 33 میں سیلاب متاثرین کے نام پر یہاں کی لینڈ گریبر, یہاں کی لینڈ مافیا جو کہ بہت انفلوئنشل ہے, وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہوئے. کسی کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی متاثر کے آنے پہ, لیکن اس متاثرین کے نام پر زمینوں پر قبضہ لینڈ مافیا یہاں پر کروا رہی ہے, تاکہ جو ہے وہ اب ان کو ابھی جیسے سیلاب کا کیا یہ ویدر ختم ہوگا تو یہ زمینیں خالی نہیں ہوں گی پھر, اور وہ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں. سب کو سب کچھ پتا ہے, یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, سارے ادارے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے, کون لوگ ہیں. اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے, ورنہ یہ ایک الگ نیا کرائسس کھڑا کر دے گا. جس کی زمین پر آپ قبضہ کر رہے ہیں سیلاب متاثرین کے نام کے اوپر, اور وہ جعلی نکل رہی ہے وہ چیز, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس پاکستان کا شہری ہے, وہ بھی اس پاکستان کا, اس سندھ کا باشندہ ہے, اور وہاں پر آپ جو ہے وہ یہ والا کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک کرائسس کو جنم دے رہا ہے. اس کرائسس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس بہت سارے لوگوں کے لیے نوٹ بنانے, پیسے کمانے, حرام کمانے کا یہ ذریعہ بن کر آیا, کیونکہ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ یہی کام کر رہی ہے. تو یہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں, تو وہی نیچے والے کہتے ہیں ہم بھی لوٹ مار کریں گے, موقع مل گیا. مرنا تو ان کو یاد ہے نہیں, ان کو قبر میں جانا یاد ہے نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے نہیں. تو یہ آج جو یہ سب کرائسس ہے, اگر اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ, میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اگر اس کرائسس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ جو ڈس انفرنچائزمنٹ ہے لوگوں کے دلوں میں, یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان لے کر خدا نہ خواستہ نہ آئے. لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. آپ کے نام, لوگوں کے نام پر یہ جو فنڈ جا رہے ہیں, جائیں گے اور امداد جائے گی اور لوگوں تک نہیں پہنچے گی, تو ایک تو لوگ سیلاب سے ڈسے ہوئے, سیلاب سے تباہ ہوئے دکھے ہوئے, اور دوسری طرف یہ دیکھیں گے کہ ان کے نام پر اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. میں میرے تھوڑے سے کہے ہوئے کو بہت زیادہ سمجھے. پاکستان ابھی متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے کرائسس کا سامنا کرنے کے لیے. ملک ویسے ہی پریشان ہے اور تباہ حال ہے, اور اپنی سیچوریشن پوائنٹ پہ, اپنے صبر کے سیچوریشن پوائنٹ پر ہے. خدا را پاکستان چلانے والوں کو میں آواز لگا کے کہتا ہوں, خدا را اس نازک موقع کو بہت زیادہ سیریس لیں, ورنہ یہ ملٹیپل کرائسس کو جنم دیتا چلا جائے گا, جس کو سنبھالنا کسی بھی حکومت, کسی بھی ریاست کے لیے ناممکنات میں سے ہو جائے گا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. ہم یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس
پاک سرزمین پارٹی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پاک سرزمین پارٹی کے مرکز کو ہم اپنے ریلیف کیمپ میں ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہم اس کو یہاں پر یہ ریلیف کیمپ میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں، یہ امداد جمع کرنے کا یہ مرکز بن رہا ہے، اور ہم مختلف علاقوں میں بھی یہ اپنے سب کیمپس بنانے جا رہے ہیں۔ ہم اب سے لے کر چونکہ یہ کام تو مہینوں تک چلنے جو نظر آ رہا ہے، یہ تو مہینوں تک کی کہانی ہے آگے۔ تو پی ایس پی نے آج یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ پاک زمین پارٹی کے مرکز کو ہم نے اپنا مین مرکزی ریلیف کیمپ میں کنورٹ کر دیا ہے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے۔